نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض صالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 922 اور اس والیوم کے چیپٹر نمبر 152 کی حدیث نمبر 3 جو ہے، اس سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں، پچھلی حدیث کی مجلس میں ہم نے چیپٹر نمبر 152 شروع کیا تھا، جس کا عنوان میت کے پاس کیا کہا جائے اور جس کے گھر میں موت کا حادثہ ہوا ہے وہ کیا کہے۔ تو اس سے پچھلے ابواب جو چلتے آ رہے ہیں ترتیب وار، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مریض کے گھر میں جانا، مریض کی تیمارداری، مریض کے لیے دعا کرنا، مریض کے گھر والوں کو یا تیماردار یا مریض کا جو خیال رکھے ہیں ان کے لیے صبر، یا ان کے لیے مریض کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ بہت سارے چیپٹر جو ہیں وہ گزرے تھے، اور آخری جو 2-3 چیپٹر ہمارے ہم نے دیکھے، چیپٹر نمبر 150 جو ہے، وہاں سے یہ سلسلہ ہوا تھا میت کا، یا اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلے گا جنازے کی طرف۔ تو قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین، چیپٹر نمبر 150 گزرا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 151، مرنے والی کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا دعا کی جائے یا کیا کہا جائے، اور پھر چیپٹر نمبر 152، میت کے پاس کیا کہا جائے اور جس کے گھر میں موت کا حادثہ ہوا ہے تو وہ کیا کہے۔ اب یہ چیپٹر جو ہیں، ان چیپٹر میں بھی جو احادیث ہمیں ملتی ہے وہ بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ایسے عقائد یا کچھ رسم و رواج یا کچھ ایسی باتیں آ چکی ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جن کو فائن ٹیون کر کے ہمیں اپنے معاملات کو اپ گریڈ کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے قول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے مطابق اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میت کے پاس کیا کہا جائے، یا اس سے متعلقہ آگے بھی آ کر جتنے بھی چیپٹر یا جو حدیث آئیں گی، ان میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی یقیناً، جن میں ہم خود یا ہمارے چاہنے والے، ہمارے احباب، ہمارے خاندان والے، دور قریب کے رشتہ دار، وہ سارے کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ حد تک مطلب پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا موقع آئے، کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسا شخص نظر آئے تو اس کو ہم رہنمائی کریں اس کی، اور اس کی ہم تھوڑی اصلاح کے لیے، بلکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں وہ ساری باتیں ہیں جو یہ احادیث جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں ہم سے، کیا ہم اتنا صبر کرتے ہیں جتنا ان احادیث میں یا اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے موضوعات گزر چکے، کیا اس کے مطابقت رکھتے ہیں ہمارے اپنے
ہمارے اپنے خیالات اور ہمارے رویے اور ہمارا اپنا عمل جو ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر پھر اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں حکمت کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں ان کے گوش گزار بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور پھر ہمارے ذریعے سے دوسروں کو اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ مواقع پیدا فرمائے، اور ہمیں اس ہماری اس کوشش میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کا سبق 922 نمبر حدیث سے۔ یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، اور حسن درجے کی یہ حدیث ہے، جو کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی بندے کا، مرد یا عورت کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل، یعنی اس بندے کے دل کا پھل لے لیا، یعنی اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل کا پھل کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بندے کے دل کا پھل لے لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تو نے اس کی اولاد لے لی، اس کے دل کا پھل لے لیا، تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے تیری حمد کی، تیری تعریف کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ حدیث ترمذی کی اولاد کا نچھڑ جانا، اولاد کا اس دنیا سے، ماں باپ کی زندگی میں رخصت ہو جانا، یہ اولاد کے دل کے اوپر ایک بہت بڑی ایک تکلیف یا آزمائش، یا ایک بڑے غم جو ہے وہ گزرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہم سب کو۔ لیکن یہ ایک بڑا ہی غم کا مطلب ایک غم کا ماحول ہے، یا غم کا ایک اثر ہوتا ہے والدین کے اوپر، کہ جن کے دل کا جگر جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں ہو، تو کوئی کسی کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ اس وفات، اس اتنے بڑے غم کے موقع کے اوپر جس نے صبر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور جس نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے منسوخ کیا کہ اسی کی چیز تھی، اس کے ہمارے پاس امانت تھی، یا دنیا میں امانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو ایسے صبر کا اظہار کرنے والے بندے کے لیے، مرد یا عورت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا ایک گھر جو ہے وہ بنا دو، جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو یہ آپ نے موضوع کے اعتبار سے ایک بڑی اہم حدیث ہے، اور صبر کے اعتبار سے کہ انسان کو صبر جو ہے، جس وقت تکلیف یا جس وقت مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہے، صبر دراصل اسی دور یا اسی پیریڈ کا تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں صبر کرے۔ اگر وہ مصیبت کی گھڑی گزر چکی، اس نے بے صبری سے اول فول بکتے ہوئے اول فول بکتے ہوئے، یا اپنے جذبات کی وجہ سے کچھ ایسی ناگزاری کے ساتھ، یا نافرمانی، ناشکری، کچھ اس طرح کے انداز میں، چاہے وہ مطلب اس کے غیر ارادی طور پر اس سے ہو جائے، یا چاہے وہ جان بوجھ کر کرے، تو اگر اس نے وہ آزمائش کی گھڑی میں صبر کو ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا نافرمانی یا بے صبری جو ہے اس کا مظاہرہ کیا، تو ایسی صورت میں صبر جو ہے، اس نے صبر کیا، وہ اس کے جتنے بھی ہمارے بینیفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ جس نے بھی صبر کیا اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں، اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ بینیفٹ دے گا۔ مجھے دوبارہ سے یاد آ گئی وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی صبر کے موضوع پر۔ مفہوم اس کا یوں ہے، الفاظ جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، کہ ایک عورت جو اپنے کسی بچے کے قبر پر کھڑی ہو کر
کچھ بیان کر رہی تھی یا کچھ اظہار کر رہی تھی اس طرح کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو، تو اس عورت نے کہا کہ تمہاری اولاد یا تمہارے ساتھ ایسا گزرا ہوتا تو پھر دیکھتی، لیکن بعد میں جب اس کو محسوس ہوا یا احساس ہوا یا بتایا گیا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس کو صبر کی تلقین کی تھی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہاں پر جا کر اس نے پھر معذرت کی، اپنا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے رکھا کہ اس طرح سے میری کیفیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کی گھڑی میں ہو، جو آزمائش کی گھڑی میں ہو، وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 923، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن بندے کے لیے میرے پاس جب میں اس کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں، پھر وہ اس کے جواب پر ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے، تو اس کے لیے پھر جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ وہ مومن وہ مومن جس کی دنیا کی پسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں میں چھین لو، اس میں وہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ اس کی اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، یا اس کی دیگر مال بھی ہو سکتا ہے، خاندان کا دوسرا کوئی اور فرد بھی ہو سکتا ہے، دیگر اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی پسندیدہ محبوب چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو واپس لے لے، اور پھر اس پر وہ بندہ جو ہے اگر ثواب کی نیت سے اگر یہ نیت رکھے یا یہ یقین رکھے، امید رکھے کہ میں نے صبر کیا ہے یا میرا کام صبر کرنا ہے، اس پر اللہ کا کام جو ہے وہ اجر دینا ہے، تو ایسا اگر وہ کرے گا صبر کے ساتھ، اس مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف توکل کرتے ہوئے وہ اگر وہ مشکل کی گھڑی کو گزارے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے پھر جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ یقیناً دیگر جو بھی لوازمات ہوں گے قیامت کے دن، اعمال نامہ کے حساب کتاب کے، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر وہ جنت بندہ جو ہے وہ جنت کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ اسی اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 924، یہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ اس بیٹی کا یا کا بچہ یا بیٹا جو ہے وہ موت کی آغوش میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا، وہ پیغام لانے والے سے کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور اس سے کہو میری بیٹی سے کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے۔ اس کا عربی متن جو ہے، ان للہ تعالی ما اخذ ولہ ما آتا، ان للہ تعالی ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے۔ پس اس کو حکم دے، یعنی میری بیٹی کو جا کر بتا دے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اس کے بعد یہ باقی طویل حدیث جو ہے اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ تو اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جس کی اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ قریب المرگ ہے، موت کے قریب ہے، اس کے بارے میں اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نصیحت کی کہ اس وقت تم صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، تو یقیناً یہ پچھلی حدیث کے مطابق جنت کے علاوہ ایسے شخص کے لیے، ایسے فرد کے لیے، ایسی عورت یا مرد کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو اس کا دوسرا حوالہ جو ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اپنے لیے کتنا یہ لمحہ ہوگا غمگین کہ ان کی بیٹی کوئی اولاد جو ہے، ان کا نواسا یا نواسی جو ہے وہ اس دنیا سے مطلب رخصت ہونے کو ہے، یا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ موت کے قریب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اب ہمارے جیسا ہو تو وہ وہاں پر سارے کام روک کر اس غم میں مبتلا ہو جائے، اور مطلب بہت ساری ایسی باتیں جو ہے اور جذباتی طور پر ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھا، اور دوسرا پھر اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا کہ اس کے اوپر صبر کر، اس موقع کے اوپر اگر تو صبر کرے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں وہ نوازے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں یہ کافی ساری احادیث جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے صبر کے چیپٹر میں یا کچھ دوسرے چیپٹر میں گزر بھی چکی ہیں۔ آگے اگلا چیپٹر جو ہے وہ 153 نمبر چیپٹر، میت پر بین اور نوحے کے بغیر رونے کے جائز ہونے کا بیان۔ میت پر بین اور نوحہ کرنا، یہ خاص کر ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح کے جتنے ممالک ہیں، ان میں یہ رویہ جو ہے وہ بڑا عام پایا جاتا ہے۔ بین کرنا اور نوحہ، نوحہ جو ہے آہوازاری کرنا، اپنے بال نوچنا اور اپنے جذبات سے باہر ہو جانا، اور بین کرنا، اوپر اوپر دھاڑے مارنا، اور گلے شکوے کرنا، چاہے وہ تعریفی انداز میں ہو چاہے وہ ناشکری والے انداز میں ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک حد سے گزر کے ایک حد سے آگے بڑھی ہوئی جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں البتہ کسی کے ساتھ کسی کی موت کا جو واقعہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک غم کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کا پیارا اگر دنیا سے رخصت ہوا ہے، چاہے کوئی بھی وہ رشتہ دار ہو، تو اس کیفیت میں جذبات میں آ کر کچھ فطری طور پر کچھ رونا، یا آنسو وغیرہ جو ہے وہ چھلک آتے ہیں، ٹپکنا، یہ ساری چیزیں جو یہ فطری طور پر ہیں، یہ اگر لمٹس کے اندر ہوں تو یہ جائز ہیں، ان میں کوئی ایسا ممانعت نہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطری ہے، فطری عمل ہے، اور اس کو روکنا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بین اور نوحے کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے بلکہ ممانعت ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سے متعلقہ ہم احادیث جب دیکھتے ہیں، کچھ احادیث ہیں تو ان میں ہمیں واضح ہوتا ہے یہ پیغام سارا۔ نوحہ کرنا تو حرام ہے، جس پر عنقریب کتاب النہی میں انشاءاللہ ایک باب آئے گا، یعنی آگے آنے والے چیپٹرز میں باب النہی، باب النہی جو ہے کوئی ایک چیپٹر ہوگا، تو اس میں اس کے بارے میں زیادہ اور احادیث بھی آئیں گی۔ البتہ رونا، چیخ و پکار کرتے ہوئے نوحہ کرنا یا رونا یا بین کرنا جو ہے اس کی ممانعت کی احادیث بھی ہیں۔ اور یہ ایک حدیث جو ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کی تعویل کی گئی ہے کہ اور اس سے ان لوگوں پر محمول کیا گیا ہے جو رونے پیٹنے کی وصیت کر جائیں، اور رونا وہ ممنوع ہے جس پر بین اور نوحہ ہو، ورنہ بغیر بین اور نوحے کے رونے کے جواز پر بکثرت احادیث جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیپٹرز کی ایک سمری جو ہے وہ یہاں پر مؤلف نے پیش کی کہ رونا پیٹنا جو ہے، نوحہ کرنا جو ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو حدیث جو ہے جس کی تعویل کی گئی ہے، آگے جا کر اس کی ایکسپلینیشن مزید بھی ہمیں ملے گی کہ کسی میت پر اگر کوئی نوحہ یا بیان کیا جا کرتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ میت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تعویل اس صورت میں ہے کہ اگر وہ مرنے والا میت جو ہے، فوت شدہ شخص جو ہے، اگر تو وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خود اس طرح کے معاملات کرتا رہا، اور اس کو یہ تھا کہ میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی جو ہے میرے خاندان والے ایسا کریں گے، اور اس نے نہیں روکا، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اس گناہ میں برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کا اپنا عمل بھی دنیا کی زندگی میں ایسا ہی رہا، تو اس نے روکا نہیں جانے سے پہلے کہ میرے یا اس کے خاندان والے، خود نہیں بھی کرتا تھا، اس کے خاندان والے اس طرح کا معمول تھا یا اس طرح کے رسم و رواج کی طرح سے ایک یہ میٹر جو وہ چلتا ہے کچھ فیملیز میں۔ تو اگر اس نے نہیں روکا اپنی موت سے پہلے کہ میری میت کے اوپر ایسا بین وغیرہ نہ کرنا، تو ایسی صورت میں وہ اس جرم میں شریک ہوگا۔ ہاں اگر اس نے روک دیا، یا اگر اس کا کوئی ایسا، اس کے فیملی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نوحہ وغیرہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد باوجود اس کی میت کے اوپر اگر کسی نے اس طرح سے کر لیا تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو یہ علماء کی رائے جو ہے وہ ہمیں اس موضوع کے اوپر ملتی ہے، جو کہ آگے جا کر مؤلف جو ہیں یعنی شارح جو ہیں
اس جو اس اس کتاب کی یا اس ریاض الصالحین کی جو شرح جنہوں نے لکھی ہے حافظ صلاح الدین یوسف، ان کا اپنا جو نوٹ ہے ہمیں، وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ ملے گا اگلی حدیث کے ضمن میں۔ تو بڑھتے ہیں اگلی حدیث 925۔ یہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ پس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے، لوگ بھی رو پڑے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنسو اور دل کے غم کا اس کے اوپر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن اس زبان کی وجہ سے کچھ معاملہ ایسا ہو گیا اگر، تو اس کے اوپر یا تو وہ رحم کرے گا یا اس کے اوپر عذاب دے گا۔ اب زبان کے اوپر رحم یا عذاب، زبان کے معاملے پر، کہ اگر اس زبان سے اس کیفیت میں یا اس حالت میں یا اس موقع کے اوپر نوحہ جاری ہو گیا، بین جاری ہو گیا، اس طرح سے رونا پیٹنا جو ہے وہ اس کی زبان سے، اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یہ اس کو عذاب دیا گیا۔ یعنی زبان جو ہے وہ عذاب کی طرف لے کر جاتی ہے، زبان کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ لیکن اسی زبان سے اگر اللہ کا صبر یا شکر جو ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوا، صبر اس نے کیا، یا وہ جو فوت شدہ ہے اس کی کچھ تعریف کی ایک معروف طریقے سے، اس کے اچھی عادات جو ہیں یا اچھے آداب جو تھے اس کا تذکرہ اس نے کیا، تو اس پر اس کو پھر اس کی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رحم کرے گا۔ تو یعنی یہ گویا یہ زبان جو ہے وہ اس کا باعث ہے کہ کیا وہ عذاب لے رہا ہے، کما رہا ہے، یا رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا مستحق جو ہے بن رہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بہت واضح ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اور کچھ ہماری رویے جو ہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو دیکھ لیں، ریویو کر لیں کہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس میں حافظ صلاح الدین یوسف جو ہیں، انہوں نے جو نوٹ لکھے ہیں ان میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ یہاں پر جیسے کہ تذکرہ ہائی لائٹ کی، کہ شدت غم سے آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا، اور اسی طرح دل کا غمگین ہونا، یہ دونوں چیزیں فطری ہیں جس پر انسان کا اختیار نہیں بلکہ یہ رحمت کا ایک حصہ ہیں۔ اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رحمت ہے، کیونکہ جو جذبات میں آ کر جس کے آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں، یا جس کا جو غمگین ہو جاتا ہے، تو یہ در حقیقت وہ اس کی پیار اور محبت ہے اس شخصیت کے ساتھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رحم یا ایک رحمت کا مادہ جو ہے وہ اس انسان کے دل میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس جذبات میں ایسا ہو گیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ چیزیں جو فطری ہیں، یہ ممنوع نہیں ہیں اور نہ ہی قابل مواخذہ ہیں، ان کے پر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن قابل مواخذہ وہ باتیں ہیں، یہ جس چیز پر ہوگا وہ یہ ہے کہ جس کی ممانعت ہے کہ وہ زبان سے بین اور نوحہ کرے، لیکن اگر اسی زبان سے صبر و شکر کے کلمات ادا کرے گا تو انسان رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح ندب کے معنی مرنے والے کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کرنا، اور نوحہ کا مطلب ہے چیخ چیخ کر ان کا ذکر کرنا اور پھر اس پر جزا و سزا کرنا۔ چیخ چیخ کا ذکر کرنا، اب ضروری نہیں کہ بیان جو ہے وہ مطلب یہ ویلا اور شور و گل کی شکل میں بھی ہو۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بیان جو ہے وہ تعریفی انداز میں بھی، وہ کسی میت کی یا مردے کی اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا تھا یا اس کی یہ عادت اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ اس طریقہ جو ہے کہ ہائے اس نے یہ کر دیا، اور ہائے اس کا وہ تھا، ہائے اتنا اچھا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس طرح سے بیان کرتے ہوئے اس کی ایون کے خوبیوں کا تذکرہ کرنا بھی بیان کرنے کے انداز میں یا اس نوحے وغیرہ کے انداز میں، وہ بھی جو ہے منع ہے، اس کی بھی یہاں پر ممانعت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اگر بین جو ہے یہ دونوں مل کر ہوں، یعنی دونوں مل کر ممنوع ہے، یعنی
जैसा कि अभी तذکرہ करना, खूबियों का तذکرہ करना भी और बयान करना भी, ये दोनों मिलकर अगर ये बातें हैं तो ये ममनू है। इसी तरह जो हदीस है कि मैयत को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से अजाब दिया जाता है, तो इसमें भी एक तो रोने के मुराद वो बैन और मातम है, वो बैन और मातम है, वरना महज रोना तो फितरी अमल है, वो ना ममनू है ना काबिल गिरफ्त है। अलावा ये हुक्म ऐसे शख्स के लिए है जो खुद भी अपनी जिंदगी में नौहा व महान मातम करता रहा या अपनी मैयत पर नौहा व मातम करने की वसीयत करके मरा हो, ये या उसके इल्म में होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले मुझ पर खूब नौहा व मातम गरी करेंगे। तो इस ऐसे जैसे कि बाद खानदानों में रिवाज होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें मना करके नहीं मरा, तो ऐसी सूरत में इन दोनों सूरतों में वो शरीक जुर्म तस्वर होगा और उस पर फिर इस तरह का अजाब जो है उस हदीस के मुताबिक वो हो सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाद खानदानों में रिवाज होता है, ये अंडरलाइन मैंने किया कि ये मतलब पाकिस्तान में अगर जाए या इंडिया बांग्लादेश में भी होगा कि वो रिवाज के तौर पर, रस्म के तौर पर भी ऐसा किया जाता है। और कुछ खवातीन में ये अनसर जो है वो ज्यादा होता है कि जैसे ही कोई बाहर से कोई मतलब करीब रिश्तेदार या जो भी अहबाब जो हैं वो आए हैं ताजियत के लिए, तो जैसे ही उनको देखेंगी तो धाड़े मारकर ऐसे वावेला मचाना शुरू कर देंगे, एक एक खास अंदाज में और ख़ास पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सर जो हैं वो जज्बात में तो होती हैं, लेकिन जज्बात के अलावा कुछ रस्म और रिवाज जो हैं वो हमारे ऊपर बन चुके हैं। और बल्कि ये भी एक जहनों में बैठा रहता है कि फलां कहेगा कि उसका तो फलां रिश्तेदार जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, मर गया, तो उसने तो उसकी तो आंख से आंसू ही नहीं ढलके, या उसका तो वहां पर चेहरा जो है वही गमगीन नजर आ रहा था। तो इस तरह के रवैये जो है, हमें दूसरों के बारे में इस तरह की बातें करना जो है वो भी हमें उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और और अगर कोई ऐसा करता है जबरदस्ती, कोई शोर और गुल वावेला वगैरह, तो उसको हमें मना करना चाहिए जब भी हमें मौका मिले इस तरह का। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली हदीस जो है ये हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है ये, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके नवासे को उठा कर लाया गया। नसीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनके नवासे को उठा कर लाया गया जो मरने के करीब था। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपसे कहा कि या रसूलुल्लाह, क्या माजरा है? यानी वो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत, इतनी बारोब और इतनी सब्र की शख्सियत जो है, वो वहां पर उनकी आंखों जब जारी हो गए, आंखों से आंसू, तो इस पर यकीनन हैरानगी का कि इतनी मजबूत मतलब किरदार और इतनी मजबूत अमाल की हामल शख्सियत जो है, वो उसकी आंखों से अगर आंसू छलक पड़े हैं, तो इस पर उन्होंने तअज्जुब से पूछा, या इस पर उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह ताला अपने रहम दिल बंदों पर ही रहमत फरमाता है। यानी दिल जो है वो मतलब पत्थर के हो जाना, ये भी अल्लाह ताला की नाराजगी या अल्लाह ताला के गजब का एक जरिया या एक वजह या उसकी एक इंडिकेशन हो सकती है। अब मैंने अपने आंखों से मैंने मुशाहिदा किया है कि इस कदर कभी कभी दुनिया की जिंदगी में हम अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से खाइफ हो जाते हैं, और इस कदर उनसे मतलब लाताल्लुकी हो जाती है कि उनकी मैयतों के ऊपर भी हमारे रवैये जो हैं वो बहुत पत्थर दिल की तरह से होते हैं। मैं ज्यादा कोट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक वाकया, ऐसा एक मामला जो है वो खुद अपने आंखों से देखा कि मतलब अपनी सगी बहन की मैयत के ऊपर इतने सख्त रवैये मैंने देखे। अल्लाह ताला हमें और उन सब को और हम सबको महफूज रखे ऐसी बातों को, और हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अच्छी बातें डाले कि हमारे रवैये अक्सर औकात ऐसे होते हैं हम में से अक्सर लोगों के, कि वो इस कदर से कट जाते हैं कि वफात के बाद भी वो बुग़्ज़ और वो जो दिल में एक नफरत के जज्बात रहते हैं, वो कायम और दायम रहते हैं। तो बल्कि ये मैयत का किसी का फौत हो जाना जो है वो तो इतना बड़ा
میٹر یا اتنا بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے کہ بڑے پتھر، سخت سے سخت دل جو ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جو اس میں بھی اپنی سختی جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یقیناً ایسے سخت جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس کی ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے. ادروائز دل کا نرم ہونا، دل کو، دل کے جذبات جو ہیں وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اور ایسی کیفیات میں یا ایسے موقع کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یا جذباتی کیفیت جو ہے اس کا طاری ہو جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ رویے جو ہیں ہمیں اس میں بہت سارے ملتے ہیں. ایک بریکٹس میں اندر رہتے ہوئے اپنے جذبات میں اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ جو ہے یہ عین ممکن ہے، اور اس پر کوئی ایسی گناہ والی بات بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. حدیث نمبر 927 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ کہ بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے، اور وہ اس وقت جان کنی کے عالم میں تھے، یعنی ان کا آخری وقت تھا اس وقت. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ساغر ساغر جھلک پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور ان میں سے بیٹا، ایک ہی بیٹا جو اپنی بالکل چھوٹی عمر میں ہی وفات کے قریب پہنچ چکا تھا، یہ کتنا بڑا ایک کتنا بڑا دکھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، جس کو دیکھ کر یا جس کے سامنے جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے وہ چھلک پڑے. تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اس قدر مضبوط کردار کی حامل شخصیت جو ہے وہ اس طرح سے موقع پر اس کا دل جو ہے وہ مطلب یعنی رونا جو ہے یہ کچھ کمزوری کا اظہار بھی کرتا ہے کہ یا کچھ لاچاری کا اظہار بھی اس میں ہمیں ملتا ہے. تو اتنے با کردار اور بڑے مضبوط کردار کی مالک شخصیت جو ہے ان کو جب روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مطلب پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے. اور آپ پھر دوبارہ رو پڑے. یہ تو رحمت اور شفقت ہے، اور پھر دوبارہ آپ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے. اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں. یعنی اس وقت بھی جب آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور دل جو ہے وہ بھی رو رہے ہیں، اور اس قدر غم کی کیفیت ہے، اس غم کی کیفیت میں بھی ہمیں صرف اسی بات کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، یا یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ابھی ہمارے کسی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اگر ہم وہاں پر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں، کچھ آنکھوں جھلکتے ہیں یا کچھ اس طرح کے جذبات میں آ کر کچھ اس طرح سے میٹر ایک حد تک ہو جاتا ہے، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے ان جذبات کو لے جانا، اور جو کہ اوپر تذکرہ ہوا بین اور نوحہ وغیرہ تک میٹر جو چلا جاتا ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو منع کر دیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسی چیزوں سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے ایسے معاملات سے. اس میں اگر دیکھیں ہم ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے. وفات کا یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے. ان احادیث میں رونے کا جواز بالکل واضح ہے، لیکن وہ رونا جس میں بین اور نوحہ نہ ہو. یہ بین اور نوحے والا رونا نہیں، بلکہ جذبات میں آ کر ہلکے پھلکے انداز میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس انداز میں اس کو رونا جو ہے وہ ہے. اگلا چیپٹر جو ہے اس کی ایک ہی حدیث ہے. یہ چیپٹر نمبر 154، میت کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکنے کی تاکید کرنا. میت کے عیب بیان کرنے سے، اب دنیا سے رخصت ہو گیا بندہ، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اب اس میت کے بارے میں عیب جو ہے وہ زبان سے نکالنا، یا اس کے بارے میں عیب ڈھونڈنا، یا اس طرح کی باتیں کرنا، وہ چاہے جتنا بھی نافرمان ہو یا جتنا بھی اس کا رویہ دنیا کی زندگی میں ہو، اس کا ایک آخرت کا سفر شروع ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی سختی والے معاملات ہیں اگر، یا مطلب وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آگے کی منزلیں جو ہیں وہ کیسے طے ہونے والی ہیں. لہذا ہمیں جو ہے
وہ محتاط رہنا چاہیے، اگر اس کا کوئی عیب یا اس کی کوئی برائی یا اس سے کوئی بات ایسی نظر آئے بھی تو اس کو تذکرہ کرنا جو ہے وہ غیر ضروری ہے ایسے مواقع کے اوپر۔ بالکل ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی خوبی اور اس کی کوئی اچھی صفت ہے تو اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اگر جس کو نہیں پتا وہ بھی اس کو سنیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دعا دے گا تو جو کوئی دعا دے گا تو اس دعا کا اثر بھی اس میت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے اس کا پہلو جو ہے وہ تو دوسرا ہے، لیکن اوورال ایک جو ہے اس میت کے بارے میں ہمیں مطلب اس کی تعریف یا اس کی جو خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کریں ہم، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کی کوئی برائی اگر ہمیں کوئی پتہ ہے یا اس کی کوئی گناہ یا اس طرح کے کوئی میٹر، تو اس کے اوپر پردہ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا میٹر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا جیسا بھی کرنا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر ضرورت نہیں کہ کوئی زبان اٹھائیں یا ہم اپنی طرف سے کوئی اس کے اوپر اضافہ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کریں۔ بہرحال اس میں جو حدیث ایک ہمیں ملتی ہے اس چیپٹر میں، حدیث نمبر 928 ہے۔ امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح فرمایا ہے، یعنی مسلم میں بھی اس کے کچھ مطلب ملتے ہیں راوی، تو اس وجہ سے اس کو صحیح کہا امام حاکم نے۔ یہ حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور وہ اس میں کوئی عیب دیکھے پس وہ اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ اب میت کو غسل دینے والا جو ہے اس کے لیے ہے بطور خاص یہ حدیث، کہ غسل دیتے وقت اگر میت میں کوئی اس کو نقص نظر آ جائے، بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے اپنے جسم میں اندر کو پوشیدہ ہوتی ہیں، جو اس کی اپنی ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے یا اس کی اپنی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس کو غسل دینے والا جو ہے وہ ایسی کسی بات کو نوٹ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھے، پردہ پوشی رکھے، اس کو بجائے اس کے کہ دوسروں کو بھی بتائے تو اس کے اوپر پردہ ہی ڈالے، تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 مرتبہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اب یہ بھی بہت سارے ایسے میت سے جڑے ہوئے ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کہ ایک وفات کے اوپر میں گیا پاکستان میں، تو وہاں پر بعد میں مجھے سننے کو ملا کچھ خواتین جو ہیں وہی اس طرح کا تذکرہ کرتی ہیں، جی وہ تو میت جو ہے وہ دیکھو جی اس کے تو بال سے ایسے جوئیں گرنی شروع ہو گئی اور اس کے تو پورے بدن کے اوپر جوئیں آ گئی تھی، اور ہم نے پھر کہا اپنے مردوں سے کہ جلدی کرو اس کو دفنا دو بس جا کے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسی باتیں جو ہیں اگر کوئی نوٹ کرے بھی، وہ فطری امر بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اس کے بال میں ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جوئیں وغیرہ تھی جو غسل دینے میں بھی ختم نہیں ہوئی اور بعد میں کوئی نظر آ گئی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ایسا ایشو بنا کر، یہ کیونکہ میں نے خود آبزرو کیا، مجھے ایکسپیرینس ہوا، اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایسی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم نظر دوڑائیں تو لہذا میت کے بارے میں، چاہے اس کے اوصاف کے بارے میں ہو، چاہے اس کی ظاہری کیفیت ہو، یا چاہے جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح سے کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آئے یا ہمیں محسوس ہو تو اس کے اوپر ہمیں پردہ ہی ڈال دینا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس حدیث کے مطابق گو کہ یہ حدیث غسل دینے والے کی ہے، لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس حدیث کے تحت اس کے 40 کے مرتبہ گناہ جو ہیں ان کو معاف بھی فرما دے گا، 40 دفعہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جیسے انہوں نے اگزامپل میں لکھا ہوا کہ جو جسمانی عیب کوئی نظر آ جائے یا کسی وجہ سے اس کی شکل و صورت میں تغیر رونما ہو جائے تو اسے بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ اب جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اریسٹ کی وجہ سے اگر کوئی کسی کی وفات ہوئی ہے، تو وہ ایسی اندرونی کیفیت کی وجہ سے موت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر اوقات جو ہے وہ جسم کی رنگت جو ہے یا چہرے کی رنگت جو ہے وہ کالی پڑ جاتی ہے، جتنا بھی گورے سے گورا کوئی اس کی شکل و صورت ہو،
اس کا رنگ وغیرہ، لیکن اس موت کی اس کیفیت کی وجہ سے اس کی رنگت جو ہے وہ کالی پڑ جاتی ہے، یا اس کی رنگت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو اس کو اب بنیاد بنا کر کوئی کہے جی کہ وہ دیکھو جو اس کا تو رنگ ہی کالا ہو گیا، تو اور پھر اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس کی شکل و صورت میں کوئی تغیر نما ہو جائے، اس کی کیا اندرونی کیفیت تھی، موت جو ہے وہ جس بھی شکل میں ہو، اس کا ذائقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موت کا ایک ذائقہ ہے، اور ذائقہ جو ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے، وہ برا بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے موت کے ذائقے کی بہترین شکل جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہترین موت کا ذائقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ادروائز موت کی کیفیت جو ہے اس کا اندازہ، اس کا بیان جو ہے وہ کوئی دنیا میں کوئی شخصیت ایسا نہیں ہے وہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں کچھ سٹوریز ایسے ملی ہوں گی، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی وفات ہوگی اور فرشتے ہو کے اوپر لے کر چلے گئے، اور پھر واپس وہ لے کر آئے اس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا تو میت کا وقت نہیں تھا، موت کا وقت نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا، تو پھر واپس اور اس نے اپنے ایسے مطلب اپنے جو ایکسپیرینس جو ہے اس کا اظہار کیا۔ یہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی اس طرح سے سٹوریز، اور کبھی کبھی تو ایسی سٹوریز اس رنگ اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ واقعہ جو ہے واقعی سچا ہوگا۔ تو ایسا کوئی واقعہ سچا ہونے کی کوئی کوئی مطلب امید نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے بارے میں کوئی رائے جو ہے نہیں ہو سکتی کہ ایسا ہو۔ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ واپس آ کر کسی کو بتائے۔ تو اگر وہ کہے کہ مطلب آپ سنیں کہ جب اس کی موت آئی تو اس کی ایسی کیفیت تھی، اور پھر اس کے بعد فرشتے، اس نے تو موت کا مزہ چکھا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں موجود ہے۔ جس نے موت کا مزہ چکھ لیا وہ تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی باتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سے احتیاط کے ساتھ کام دھرنے چاہیے، اور اس کو اگنور کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی باوسوخ ذرائع سے ہمارے پاس پہنچے ہوں۔ بہرحال واپس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بعض علماء عبرت کے طور پر مسخ شدہ لاش کی بابت بیان کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب مسخ شدہ لاش جو ہے اس کا ایک تو پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب وقت زیادہ گزر گیا اور موسم کی گرمی کی وجہ سے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی، تو ایسی کیفیت جو ہے اس کو بیان کرنا کچھ میڈیکل کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ تذکرہ کرنا کسی اپنے ساتھی کے ساتھ کہ یار اس کی ایسے ڈیکمپوز ہو رہی ہے باڈی، کوشش کریں کہ جلدی اس کو دفنا دیں، کیونکہ یہی بہتر ہے ہمارے لیے کہ جلدی دفنائیں۔ ویسے تو میت کو جتنی جلدی ممکن ہو دفنا دینا چاہیے، تو کچھ حد تک تو اس طرح کی بابت جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں علماء، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کچھ موقع اور محل کی مناسبت سے یہ ہمیں جائز نہیں یا یہ مناسب نہیں کہ کسی کا عیب جو ہے یا کسی کی میت کی جو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو دوسروں کے اوپر بس بیان کیا جائے، اس کے اوپر پردہ ہی ڈالیں، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہیں پر ہمارا آج کا ہم سبق اپنا روکتے ہیں، اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ اسے آگے بھی پڑھیں گے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے جو دیکھا سنا سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح بہترین سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے ہمارے رویوں کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص حسانیہ، خاص رہنمائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے، اور دیگر بزرگ بھی ہمارے ہمارے چاہنے والے، ہمارے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی برزخ کی زندگیوں کو جنت کے باغیچوں میں سے بنائے، اور پھر آخرت میں ان کو بہترین اجر عطا فرما کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا میں حیات ہیں ہمارے والدین بھی اور دیگر ہمارے احباب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور نیکیوں کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کے میٹرز میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر معاملات میں کچھ مسائل، کچھ کاروبار کے، کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص رحمت ہمارے اوپر رکھے۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مسلمان شدید پریشان ہیں،
اس میں غزہ کی کیفیت ہے، اس میں دیگر بہت سارے علاقے ہیں، سوڈان کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کے علاوہ دنیا جو ہے اس وقت وہ پوری جنگوں کی زد میں ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو بھی اپنی خاص رحمت اور خاص مدد سے آ، صحیح فہم کے ساتھ ان معاملات کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کے لیے ذرائع پیدا کرے اور ان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم فلسطین سمیت دیگر جتنے جگہوں پر ہمارے مسلمان بھائی جو تکلیف میں ہیں ان کی جس بھی طرح سے انداز میں مدد ہو ہم اس کی مدد بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔